السلام علیکم۔ یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے سوالات آئے ہوئے ہیں، خاص طور پر کہ کیا اللہ نے نبیوں کے علاوہ موسیٰ کی ماں پر اور شہد کی مکھی وغیرہ پر وحی کیا ہوا ہے؟ تو گو کہ میں ان باتوں کو پہلے سمجھا چکا ہوں، لیکن یہ دوبارہ فرمائش ہے کہ کم از کم موسیٰ کی ماں والا دوبارہ سمجھا دیں۔ اور پھر کیا واقعی موسیٰ کو بچپن میں بکس میں بند کر کے پیدا ہوتے ہی دریا میں بہا دیا گیا تھا اور فرعون نے پرورش کی؟ تو آئیے اس کا جواب بھی ہم قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کی وضاحت میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ القصص، اور اس کی آیت نمبر 7 سے 13 تک دیکھ لیں، 28 کی 7 to 13۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہ، پھر جب اس پر اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کھا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے بنا دیں گے رسولوں میں سے۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ کہ جہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں کو یہ وحی کی گئی تھی، یہاں لفظ وحی ہے، انہوں نے ترجمے میں الہام کر دیا کہ دودھ پلاتی رہ، اور جب ڈر ہو تو دریا میں ڈال دے، اور غم نہ کر ہم تیری طرف لوٹا بھی دیں گے۔ گویا سارا کام ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلے ہی اسکرپٹ لکھا جا چکا ہے اور پھر اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ نہ کوئی انسانی کاوش ہے، نہ کوئی انسانی اختیار ہے، سب کچھ اللہ کا پلان کردہ، مرتب کردہ پورا ایک واقعہ ہے، اور وہ اسی کی طرح عملی جامہ اسے پہنایا جا رہا ہے۔ اب اس میں بتائیے کہ موسیٰ کا کون سا کمال ہوا کہ کہا جائے کہ موسیٰ کی اتباع کرو، یا فرعون کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ نے فرعون بنایا، اس طرح مقابلہ کیا جائے؟ سارا الزام اللہ پر ڈال دیا ان مترجمین نے، ذرا خوف نہیں آیا کہ کس دھڑلے سے اللہ پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیں یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کیا، إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، موسیٰ کے ماخذ والوں کی طرف۔ کہا جاتا ہے ماخذ کو، ماں کو ہی نہیں کہا جاتا ہے۔ ماں کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن دراصل کا بنیادی مطلب ہے ماخذ، جس سے اخذ کیا جائے، جس سے پکڑا جائے، اس لیے الکتاب بھی آیا ہے، القریٰ بھی لفظ آیا ہے۔ تو وہ بستی کی کوئی ماں نہیں ہے اور نہ ہی کتاب کی کوئی ماں ہے، بلکہ کتاب کا ماخذ ہے، اسی طرح بستی کا ماخذ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے وحی کیا موسیٰ کے ماخذ والوں کی طرف، ان ارضی ہے۔ ارضی ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دودھ پلایا جائے، بلکہ ارضی ہے کہا جاتا ہے اس طرح سوال کرنا کہ اس سے ننگا ہو جائے آدمی، یعنی اس کی ساری باتیں سامنے آ جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب کوئی اچھا وکیل جرح کرتا ہے صحیح سے، تو چاہے مجرم ہو یا الزام لگانے والا ہو، کوئی بھی ہو، تو بالکل ننگا ہو کر اس کی ساری خواہش باہر آ جاتی ہے، اور سوالات میں ایسا پھنستا ہے کہ خود بخود قبول کر لیتا ہے کہ حق بات کیا ہے۔ تو اس سوالات سے ننگا کرنا، اس کو عرضیہ کہا جاتا ہے، دودھ پلانے کو نہیں کہا جاتا۔ اسی سے یہ لوگ رضائی بھائی بہن نکالتے ہیں، جبکہ وہاں بھی ایسی کوئی بات اللہ نے نہیں کی ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب خوف ہو اس پر، فَأَلْقِيهِ، پس اسے پیش کر دو، فِي الْيَمِّ، میں خاص ارادے میں۔ یم کہا جاتا ہے ارادے کو، اور یہ خود بھی یم کا ترجمہ ارادہ کرتے ہیں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور تم خوف نہیں کھاؤ اور نہ تم غمگین ہو۔ إِنَّ رَادُّوهُ، بے شک ہم لوٹائیں گے اسے، رد کروائیں گے اسے، الیک، تمہاری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنا دیں گے اسے مراسلہ دینے والوں میں سے۔ مرسلین کہتے ہیں مراسلہ دینے والوں کو۔ تو اس آیت میں جو اللہ واضح طور پر آپ کو ہدایت دے رہا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے موسیٰ کے ماخذ والوں کی طرف حکم کیا یہ کہ ان سے خوب سوال کرو، جتنا آپ سوال کریں گے اتنی بات نکھر کر سامنے آئے گی۔ سوالات سے ننگا کرنا اس کی بات ہے۔ تو پس جب تمہیں اس پر خوف ہو، بس ارادوں میں پیش کرو۔ اگر پھر بھی خوف ہے کہ واقعی ہم نے حق بات کر دی تو معاشرے میں ہمارا گزارا نہیں ہوگا، لوگ ہمارا بائیکاٹ کریں گے، لوگ ہم سے رشتے ناطے توڑ دیں گے، ہم معاشرے میں گزارا نہیں کر سکتے، اگر یہ سب کچھ خوف ہے تو پھر بھی تم اسے اپنے ارادوں میں پیش کرو، اور اللہ سے نہ خوف کھاؤ اور نہ اس سے غمگین ہو، کیونکہ اللہ کی بات تو واضح اور حقیقت ہے، سچی بات ہے، بیان کی ہوئی ہے، مدلل گفتگو ہے۔ اس سے نہ آپ کو خوف کھانا چاہیے اور نہ آپ کو غمگین ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کی بات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو آپ کا خوف اور حزن دور ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ خوف اور حزن میں مبتلا ہوں۔ اس لیے اللہ بتا رہے کہ جب ایسا تم کرو گے تو ہوگا کیا، کہ بے شک ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ جب تم اللہ کے احکامات کو سمجھو گے، اچھی طرح سوال جواب کر کے
بات نکھر کر سامنے آ جائے گی اور اس پر عمل کرو گے تو تم اس طرف لوٹو گے جو اللہ نے نتیجہ تمہیں بتا رکھا ہے، اور پھر یہ دراصل اللہ اسے مراسلہ دینے والوں میں سے بنا دے گا، کیونکہ اب اس کی بات جو وہ اللہ کی بات ہو جائے گی، مراسلے کے ذریعے بات ہوگی، قرآن کی آیتوں سے اس کی تصدیق ہوئی، اللہ کی کتاب سے اس کی تصدیق ہوئی، اس کے کلمات سے اس کی تصدیق ہوگی۔ ایسا نہیں کہ وہ ہمارے امام نے کہا تھا یا حدیث کے نام پر یا سنت کے نام پر یا فقہ کے نام پر، ایسا قطعی نہیں ہوگا۔ کوئی فقہ مسلک کوئی امام کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ کی کتاب کی طرف ہی لوٹے گا، اور یہاں سے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ مراسلہ دینے والوں سے بن جائیں گے۔ اس کے بعد آگے آئیے، پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخر کار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ اس روایتی ترجمے سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے جان بوجھ کر کہا کہ ہاں فرعون اٹھا لے کے تاکہ وہ فرعون کے لیے ہی دشمن اور غم کا باعث بن جائے۔ تو ایسا کس لیے، کیوں؟ کیا اس کا بھی کوئی پیمانہ ہے، کوئی اصول ہے، یا اللہ ایسے ہی کسی کو کچھ کر دیتا ہے؟ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ فَالْتَقَطَهُ، بس اٹھا لیا اسے، یعنی پیش کر دیا اسے۔ طاقت کہتے ہیں ملنے کو، تو وہ مل گئے، اسے اٹھا لیا، اسے قبول کر لیا اپنے پاس، اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ آل فرعون، کون؟ فرعون کے طریقہ کار والے۔ لیکون لہم عدوا، ہونے کے لیے ہو یہ ان کے لیے عداوت و حزن اور غمگینی۔ انا فرعون و حمانا، بے شک فرعون اور حامان۔ فرعون رونت والا، گھمنڈ والا، جس کو یہ گھمنڈ ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی اچھی حکمرانی نہیں کر سکتا، اور حامان اس کو کہا جاتا ہے جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو تو ہم ہی سمجھتے ہیں، کتاب کے ہم وارث ہیں، نبی کے وارث ہم ہیں، لہذا ہم جو بات سمجھا رہے ہم سے سمجھو، خود سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ تو وجنودہم، اور ان دونوں کا لشکر، چاہے وہ گھمنڈ والے رونت والے ہوں، حکمران طبقہ ہو، یا یہ مذہبی پیشوا ہو جو کہتا ہے کہ بس ہم ہی ہدایت والے، ہم سے ہدایت لوگے تو ہدایت ہوگی، وگرنہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کانو خاطئین، یہ دونوں ہی خطا کار ہیں، دونوں غلطی کرنے والے، دونوں اللہ کے خطا کار ہیں۔ تو اس آیت میں جو اللہ نے واضح طور پر بتایا، یہ اللہ ہدایت کر دے رہا ہے کہ پس رونت کے طریقہ کار والے، یعنی فرعون کے طریقہ کار والے، ان کے لیے عداوت اور غمگینی کا باعث ہونے کے لیے اسے اٹھایا۔ تو جب یہ اللہ کی بات کرنے والوں کو اپنی طرف مائل کرتے اٹھاتے ہیں، تو دراصل وہ تو خود اپنی عداوت، اپنی دشمنی اور غمگینی کے لیے اٹھاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا جو ماننے والا ہے وہ کتنا ہی ظلم ہو جائے، وہ اللہ کی بات سے پلٹے گا نہیں، وہ بات ہمیشہ سلامتی والے کرے گا، اللہ کے احکامات کی بات کرے گا، بغیر ملاوٹ کے بات کرے گا۔ تو یہ فرعون طبقہ، یہ مذہبی طبقہ اگر اسے اٹھا بھی لے، اسے اپنے پاس قبضے میں بھی کر لیں، تو ان کے لیے وہ عداوت اور غم کا ہی باعث ہوگا، کیونکہ وہ واضح کھول کھول کر بتاتا رہے گا کہ دیکھو یہ اللہ کی دشمنی ہے، تم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہو، اور یہ سب کچھ جو تم کرو بعد میں تمہیں اس کا پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم اللہ کی بات مان لیتے ہیں۔ کیونکہ جب عذاب آتا ہے، جب سزا سامنے آتی ہے، جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اعمال کا ہی نتیجہ ہے، تو پھر وہ اس وقت غمگینی محسوس کرتے کہ کاش ہم اپنے آپ کو سدھار لیے ہوتے ہیں۔ اور ایسا کس لیے کہ بے شک یہ جو رونت والے، گھمنڈ والے، جو حکمران طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے آگے کوئی اچھا ہے ہی نہیں، اور وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں، ہمارے لوگ کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے سمجھو گے تو بات ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر ہم سے نہیں سمجھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ مذہبی طبقہ اور حکمران طبقہ، ان دونوں کا جو لشکر ہے دراصل یہی خطا کار ہیں۔ اور اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ لیں، آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت امریکہ سپر پاور ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہے سب سے بڑا فرعون ہے، اسے رونت گھمنڈ ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ اچھی حکمرانی کوئی نہیں کر سکتا، میں امریکی قوم کو پھر دنیا میں سربلند کر دوں گا اور اسے طاقتور بنا دوں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ لیکن جہاں اللہ کے ماننے والے، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے کتاب کے ذریعے اس کے احکامات کو وصول کرنے والے ہوں، تو وہ اس کے لیے ہمیشہ عداوت اور غم کا ہی باعث بنیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے اقتدار کو چیلنج کر رہا ہے، حاکمیت کو چیلنج کر رہا ہے۔ حاکمیت، اللہ جیسی حاکمیت کسی کو حاصل ہو نہیں سکتی۔ جب یہ حق بات سامنے آئے گی تو وہ اسے اپنا دشمن سمجھے گا، اور جب اس کے برے نتائج جب اس کے سامنے آئیں گے تو پھر وہ حزن بھی، غمگینی بھی محسوس کرے گا، کاش میں اپنے آپ کو سدھار لیا ہوتا۔ اور یہی حال مذہبی طبقہ کا ہے، جو کہتا ہے کہ خبردار قرآن خود سے نہیں سمجھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، ہم سے سمجھنا، ہم سمجھانے والے ہیں۔ اگر خود سے تم نے سمجھنا شروع کیا
تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، لہٰذا ہم ہدایت والے ہیں، ہم سے ہی سمجھو، اس کے لیے بڑے علوم چاہیے جو تم نہیں سمجھ سکتے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ ان کا ایک لشکر ہے پورا، آپ دیکھ لیں کتنے مدرسے ہیں، روزانہ کتنے علماء نکلتے ہیں، اور جتنے علماء نکلتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی دعوت نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے فقہ کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اپنے اماموں کی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ صحیح اربعہ کے ذریعے یا صحیح ستہ کے ذریعے یا کسی امام کے ذریعے، کسی کے ذریعے جس کو انہوں نے اپنا رہنما بنا لیا ہے، جس کے پیچھے وہ چل پڑتے اسی کی طرف ہوتے ہیں۔ دراصل یہ دونوں ہی لشکر جو دونوں خطا کار ہیں اللہ کے۔ اس کے بعد ہے اگلی آیت، اور کہا فرعون کی بیوی نے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، اسے قتل نہ کر، شاید ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ حقیقت حال نہیں جانتے تھے۔ تو اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، کیا ایسا ہے کہ واقعی کوئی حقیقت حال نہیں جانتا تھا تو یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نہ یہاں فرعون کی بیوی کی بات ہو رہی ہے، مراد کہتے ہیں انسانیت کو۔ اس آیت کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لے کہ دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اب یہ قالت جو مؤنث کا صیغہ ہے جماعت کے لیے ہے، تو فرعون میں سے جو انسانیت والی جماعت ہے، یقینی سی بات حکمران طبقہ سارے کے سارے فرعون نہیں ہیں، سارے گھمنڈی نہیں ہیں، کچھ لوگ اچھی حکمرانی بھی کرتے ہیں، جن کا عوام کا خیال بھی ہوتا ہے، جنہیں مظلوموں کا دکھ درد بھی ہوتا ہے، سارے ظالم کے ساتھ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں بہت کم ہوتے ہیں، کہیں زیادہ، جہاں زیادہ حکمران طبقہ فرعونیت سے نکلا ہوا ہوتا ہے، مظلوموں کا ہمدرد ہوتا ہے، وہ معاشرہ ترقی کر جاتا ہے، اور جہاں سارے فرعون زیادہ بھرے ہوئے ہیں اور اس میں انسانیت والے بہت کم افراد ہیں، جیسے پاکستانی حکمران طبقہ، تو اس میں سارے شامل ہیں، بیوروکریٹ سے لے کر فوجی بھی ہیں، سول افسران بھی ہیں، پارلیمنٹ کے ارکان بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، حتیٰ کہ وزیر اعظم، صدر اور وزراء تک سارے ملوث ہوتے ہیں۔ تو ان میں اکثریت ہمارے یہاں جو وہ فرعون والی کیفیت ہے کہ حکمرانی چاہتے ہیں اپنی کسی بھی حال میں، انسانیت بہت کم لوگوں میں جو مظلوموں کا ساتھ بھی دیتے ہیں، کچھ کم بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے کم افراد جو ہوتے ہیں اس فرعونیت والی جماعت میں، ان کی انسانیت والے انہوں نے کیا کہا کہ قرۃ عین لی ولک، ٹھنڈک ہے ہمارے دیکھنے کے لیے اور تمہارے لیے، کیونکہ جو افراد مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم بننا نہیں چاہتے ہیں اور حق کے ساتھ رہتے ہیں، جو اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں، تو وہ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ایسے افراد جو اللہ کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے ٹھنڈک ہے، اور تمہارے لیے بھی، تمہارے لیے وہ برا نہیں چاہتے ہیں، دراصل وہ تو تمہاری اصلاح چاہتے ہیں تاکہ بات صحیح ہو جائے۔ اس لیے وہ مشورہ کیا دیتے ہیں، لا تقتلوہ، تم اس سے نہیں جھگڑو، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے یہ ہمیں نفع دے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو پکڑ لیں کچھ پیدا کرنے والا، ہم وہ حالات نہیں پیدا کر پا رہے، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں آ رہی کہ ہم وہ نظام دیں، ہم وہ طریقہ کار سامنے لائیں جس سے امن و سکون آئے، جس سے معاشی ترقی ہو، جس سے معاشرہ بہتر بنے، تو ہو سکتا ہم اس سے ہی کچھ پیدا کرنا پکڑ لیں، ایسے حالات پیدا کر لیں کہ سدھار آ جائے۔ وہم لا یشعرون، اور وہ یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، وہ تو چند افراد بیچارے کر نہیں پا رہے، اگر ہم نے ان کے مشورے پر عمل کر لیا تو ہو سکتا ہم کچھ فلاح کا کام کر جائیں، یہ ہمارے لیے ہمیں بھی نفع دے، اور اس کی وجہ سے ہمارا اقتدار مزید مضبوط ہو، کیونکہ اگر ہم فائدہ پہنچائیں گے عوام میں ہماری مقبولیت بڑھے گی۔ اس کے بعد آئیے اگلی آیت، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، تحقیق قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل پر گرہ نہ لگائی ہوتی کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ یہاں پھر دیکھیے سارا الزام اللہ پر لگا دیا کہ اللہ نے اس کی ماں کے دل میں گرہ لگا دیا تھا، ورنہ تو وہ ظاہر کر ہی دیتی۔ یعنی ایک اللہ کی خفیہ پلاننگ ہے، اور ایک انسانیت کے نام پر، جو انسان کے نام پر ایک ماں اپنے بیٹے کی محبت میں وہ ظاہر کر دیتی، اللہ کا سارا پلان فیل ہو جاتا اگر ظاہر ہو جاتا۔ ایسی بات قطعی نہیں، یہاں بھی بات سمجھیں کہ اصل میں اللہ کیا احکامات دے رہا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گئے، اصبح یعنی ہو گیا، اور ہو گئے فؤاد، سوچنا سمجھنا، یہ فؤاد دل کو نہیں کہا جاتا بلکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے۔ موسیٰ، موسیٰ کے ماخذ والے، فارغن یعنی فارغ ہو گئے، تو جو موسیٰ کے ماخذ والے سوچنے سمجھنے سے فارغ ہو گئے۔ ان کادت لتبدی بہی، یہ کہ قریب تھا ضرور تم ظاہر کر دیتے اس کتاب کے ذریعے، لولا اگر نہیں، الربتنا علی قلبها، یہ کہ ہم سے رابطہ ہوتا ہے اس کے پلٹنے پر، لتکون من المؤمنین، تم ہونے کے لیے ہوتے ماننے والوں میں سے۔ تو یہاں جو اللہ نے واضح طور پہ ہدایت دی اس بات کو سمجھ لیں کہ موسیٰ کے ماخذ والے سوچنے سمجھنے سے فارغ ہوئے،
جو موسیٰ جس طرح اللہ کی کتاب کو واضح کھول کر بتا رہا تھا کہ دیکھو اللہ کے احکامات کیا، اس پر عمل کرو، تو اس سے اس کی قوم جو ہے وہ فارغ ہو گئی کہ بس اب یہ کام تو موسیٰ کر رہا ہے، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جبکہ سوچنا سمجھنا ہر ایک کو چاہیے، جہاں بات عقل و شعور قبول کر لے اس کو عمل کر لینا چاہیے، اور جہاں نہیں اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ موسیٰ کی قوم ہی جو ہے نا وہ سوچنے سمجھنے سے فارغ ہوئی۔ یہ موسیٰ کی ماں کی بات نہیں، جو موسیٰ کے ماخذ والے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے اللہ کی کتاب کی لگ رہی ہے، وہ خود سوچنے سمجھنے سے فارغ ہوئے، انہوں نے موسیٰ کو اپنا الہ بنا لیا جیسے، اور قریب تھا کہ تم ضرور اس کے ذریعے ظاہر کر دیتے یا ابتدا کر دیتے۔ لتبدی، تو بدی یہاں لفظ ہے، بدی کہتے ابتدا کرنے کو، شروع کرنے کو، تو ضرور تم شروع کر دیتے اس کتاب کے ذریعے۔ اس کے بعد پھر اللہ کیا بتا رہا ہے کہ کیوں نہیں اس کے پلٹنے پر یہ کہ ہم سے ربط ہوتا، یا اگر نہیں یہ کہ اس کے پلٹنے پر ہم سے ربط ہوتا، تو جب آپ موجودہ معاشرتی حالت سے، موجودہ معاشی حالت سے، موجودہ یہ اخلاقی اقدار سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، پلٹنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو ایک ربط پیدا کرنا ہوتا ہے اللہ سے، اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہوتا ہے، پھر آپ اس پر پلٹیں گے۔ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کیسے پلٹیں گے؟ اور اگر آپ اللہ کے کتاب سے ہدایت لے کر اس کے تحت پلٹنا چاہتے ہیں، اس میں ربط پیدا کرتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ آپ ماننے والوں میں سے ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ہدایت یہ ملی۔ اس کے بعد آئیے اگلی آیت۔ اور موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن کو کہا کہ تو اس کے پیچھے جا، پھر اسے دور سے دیکھتی رہے، اور وہ حقیقت حال نہ جانتے تھے۔ اب یہاں سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں موسیٰ کے باپ کا ذکر نہیں ہے، جس طرح عیسیٰ کے باپ کا ذکر نہیں ہے، لیکن موسیٰ کو سب مانتے ہیں کہ باپ کے سے ہی بچہ پیدا ہوا، جبکہ عیسیٰ کو بغیر باپ کا بنا دیتے ہیں۔ بات سمجھیں کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کسی کے ماں باپ کا نام نہیں بتاتا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو ایک سنت ہے۔ اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، سبھی ماں باپ کے ذریعے، بغیر ماں باپ کے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ عیسیٰ ہو۔ اللہ عیسیٰ کے لیے اپنی سنت نہیں تبدیل کرتا۔ اب یہاں بات سمجھیے کہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ وقالت لاختہ، اور بولی اس کی ہم مقصد والی جماعت کے لیے، تو یہ بہن نہیں کہہ رہی ہے، اس کی بہن کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، وہ جماعت کہہ رہی ہے اپنے ہم مقصدیت کے لیے۔ جو بھی ایک ہم مقصد ہو گئے کہ ہم اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس جماعت نے اپنے ہم مقصدوں کے لیے کیا کہا؟ قصی ہے، اس جستجو کے پیچھے جاؤ۔ قصص کہتے ہیں جستجو کے پیچھے جانے کو، اس لیے قصے کو بھی قصص کہا جاتا ہے کہ قصہ آدمی کیوں یاد کرتا ہے کہ فلاں واقعات میں ہمارے لیے عبرت کیا ہے، اس حوالے سے قصہ کہا جاتا ہے۔ قصہ کو بہت مشہور ہیں، اور قصص الانبیاء کے نام سے ہمارے ہاں دیکھیے مولویوں نے کتاب بھی لکھ رکھی ہے، لیکن وہ ساری روایتی بات اس میں گھسیڑ دیے تاکہ آپ اس کے پیچھے نہ جائے کہ انبیاء نے اللہ کی ہدایت کو کیسے پھیلایا، کس طرح اللہ کے نظام کو انہوں نے نافذ کیا، وہ کہانیوں میں آپ کو لگا دیا۔ اور یہ قصص نے جستجو کے پیچھے جانا کس لیے کہ فبصرت بہی، بس بصیرت لو اس کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے تو بصیرت لینی ہے، آپ نے اسے کہانی کی کتاب بنا دی، تو بصیرت لو اس کتاب کے ذریعے، ان جنوبن، کسی بھی جانب کے بارے میں، تم کسی بھی طرف ہو، وہم لا یشعرون، اور وہ یہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ تب یہاں جو اللہ واضح طور پر بتا دے رہا ہے کہ ان کی ہم مقصدی والی جماعت بولی کہ اس کے جستجو کے پیچھے چلو، بس اس کتاب کے ذریعے بصیرت لو ہر جانب کے بارے میں، اور انہیں یہ شعور نہیں ہے، کیونکہ جو فرعون والا طبقہ ہے، حامان طبقہ، یہ تو شعور ہی نہیں رکھتے کہ اللہ کی بات کو سمجھا بھی جائے، اس پر قابل عمل بنایا جائے، بس وہ ہمارے اکابر نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، وہ اللہ کی بات کو تو جھوٹا کہہ دیں گے، اپنے راویوں کو جھوٹا نہیں کہیں گے، اپنے جس کو انہوں نے اپنا الہ بنا لیا ہے، چاہے وہ سایہ ستہ ہو، سایہ اربع ہو، ان کتابوں کی روایتوں کو جھوٹا نہیں کہیں گے، اللہ بے شک جھوٹا ہو جائے کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھ لیں آج کے مذہبی طبقہ کو اٹھا کر، جو جس فقہ میں اسی کی طرف پلٹا ہوا اور اس کے لیے دلائل گھڑتا رہتا ہے، کس طرح اس بات کو اونچی رکھا جائے، ہماری علماء کی بات اونچی رہے اور ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے سے بچ جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ جو بھی اس کی ہم مقصدیت والی جماعت ہے، تو وہ اس کے جستجو کے پیچھے جائے کہ اس میں ہمارے لیے عبرت کیا ہے، ہم کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی کتاب ہدایت کی کتاب، اور ہدایت ہمیشہ حال میں ہوتی ہے، ماضی یا مستقبل کی ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ آپ حال میں جیسا عمل کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو آگے بتائے گا۔ ماضی والوں نے جو کیا وہ اپنا بھگت چکے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ آپ سے ان کے بارے میں، اور نہ ان سے آپ کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ کو اپنا عمل کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ جستجو کے پیچھے جانا ہے کہ اس میں ہم کس طرح نصیحت پکڑیں، کس طرح ہم عمل کریں، اس کے جستجو کے پیچھے جائیں۔
اور کس لیے جائیں کہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے بصیرت لینا ہے ہر جانب سے، جبکہ یہ عام لوگ شعور نہیں رکھ رہے، خاص طور پر جو حکمران طبقہ اور مذہبی طبقہ یہ تو شعور ہی نہیں رکھتا ہے کہ اللہ کی بات کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ حال کے لیے قابل عمل ہو جائے۔ اب آئیے آگے، اور ہم نے پہلے سے اس سے دائیوں سے روک رکھا تھا، تو موسیٰ کی بہن بولی کیا میں تمہیں ایک گھر والے بتلاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں۔ اب یہ کیونکہ انہوں نے روایتوں کو فٹ کیا، لہٰذا کہانی کو مکمل کرنے کے لیے سب کچھ کر رکھے، دائیوں کو روک رکھا تھا کہ کوئی دودھ نہ پلائے۔ سیدھی سی بات یہ سوچیں کہ یہ خود یہ ہے یہودی پروپیگنڈا، جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اسرائیلی روایت کو آگے فروغ دے دیے گیا قرآن کی زبان میں، تو یہ یہودیوں کو پروپیگنڈا تھا، کیونکہ موسیٰ یہودی کے نبی ہیں اور موسیٰ پیدائشی نبی ہیں، اللہ نے پیدائشی طور پر نبی بنایا، اس لیے بچپن میں صندوق میں بند کر کے بہا دیا، پھر فرعون نے ہی اٹھا کر پال لیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ دیکھو کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کے دودھ کو منہ نہیں لگاتا، لہٰذا ماں کے گزر جانے کے باوجود بھی وہ کسی دائی کے منہ نہیں لگایا دودھ پینے کے لیے جب تک اس کی ماں خود پہنچ کر نہ بنائی، اور یہ اللہ کی ترکیب تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ سارا الزام اللہ پر لگا دیا کہ اللہ اپنے فیصلوں کو کس طرح مسلط کروا رہا ہے، جبکہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ یہودیوں نے پروپیگنڈا اس لیے کہا کہ دیکھو تمہارے محمد نے تو دائی حلیمہ کا دودھ پیا ماں کے رہتے ہوئے، تو یہ پیدائشی نبی نہیں ہے، تو یہ نبی کی توہین کے لیے انہوں نے یہ روایت گھڑی، اور ہمارے علماء بڑے دھڑلے سے ممبر پر بیٹھ کر یہ واقعہ سناتے رہتے ہیں کہ دیکھو کیا بات ہے، ذرا عقل و شعور استعمال کرتے تھے اس یہودی پروپیگنڈے کو سمجھ جاتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب اس کی آیت کو اگر حقیقت کو سمجھنا ہے تو اس کے الفاظوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہاں اللہ آپ کو کیا ہدایت دے رہا ہے اور اس کو آپ نے کیا سے کیا بنا رکھا ہے۔ یاد رکھیے یہودی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، ورنہ آپ حق بات سے کہیں دور ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہم اس آیت کی اب حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس آیت کی حقیقت کیا ہے اس کو دیکھیں اب الفاظ پر غور کریں کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ، اور ہم نے چھڑوا دیا اس پر، چھیل چھیل کر بات کو واضح کرنا ہے، کھول کر بیان کرنا، باتوں کے ذریعے جرح کے ذریعے ننگا پن کرنا، دودھ پلانے کی بات نہیں ہو رہی، من قبل پہلے سے۔ تو اللہ نے یہ چھڑوا رکھا کہ آپ ایسے سوالات کر کے بالکل ننگے پر نہ آئیں، یہ چھڑوایا ہوا ہے کیونکہ عام افراد اس طرح کی بات نہیں سمجھ سکتے، وہ تو صرف عقل مند افراد ہی سمجھ سکتے ہیں۔ عام افراد کے سامنے ایسی باتیں ہوں گی تو وہ مزید بھٹک جائے گا، سوچنے سمجھنے کا قابل نہیں رہے گا۔ تو فقالت هل ادلکم، بس وہ جماعت بولی کیا میں تمہیں دلیل دوں، میں تمہیں مائل کراؤں، علی اہل بیت، کتاب کی اہلیت والوں پر، یکفلونہ، وہ کافی ہو جائے تمہیں، تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے لیے نصیحت کرنے والے ہوں۔ تب اس آیت میں جو اللہ نے واضح طور پر جو بات بتائی ہے، اس کہانی سے ہٹ کر اگر آپ حقیقت کی طرف آئیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ پہلے سے اس پر سوال و جواب کرنا ہم سے چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑوا دیا کہ اس پر بلا وجہ سوالات مت کرو۔ تو پس وہ جماعت بولی کیا میں تمہیں کتاب کی اہلیت والوں پر مائل کروں، تمہیں اس سے خوب دلیل دوں، جو کتاب کی اہلیت والے ہیں ان پر میں تمہیں مائل کرتا ہوں، ان پر تمہیں پیش کرتا ہوں، وہ تمہیں دلیل دیں گے اور تمہارے لیے ہم سے وہ کفیل ہو جائیں، وہ ذمہ دار ہو جائیں، وہ جواب دہ ہو جائیں۔ کفیل کا مطلب کافی ہونا ہی نہیں، بلکہ کفیل اس کو کہتے ہیں جو ذمہ داری اختیار کرتا ہے، جواب دہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ سعودیہ وغیرہ جائیں تو دیکھیے آپ کو کوئی کفیل ہوتا ہے، یا حج پر جاتے ایک کفیل بنتا ہے، وہ کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے ہر چیز کا خیال رکھے، آپ کی رہائش کا انتظام، آپ کے رہنے کا، آپ کے مصروفیات کا، سب کا خیال رکھے، کہیں کوئی دقت پیش آئے، کوئی پریشانی ہو تو اس کو حل کرے۔ اور جب اس طرح کے کفیل آپ کے سامنے آ جائیں جو کتاب کی اہلیت والے بھی ہوں، تو وہ کیونکہ دلیل سے بات کریں گے اور وہ تمہارے لیے خیر خواہ ہوں گے، نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں گے، وہ نصیحت اللہ کی کتاب سے کریں گے، اس کے باہر ہرگز نہیں جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کو جواب دیں۔ تو اس میں واضح طور پر اللہ نے بتا دیا کہ عام لوگوں کے لیے اللہ نے اس پر سوال جواب کر کے اس کو کریدنا، اس کو ننگا کرنا چھڑوا رکھا ہے۔ اور جو عقل مند جماعت ہے وہ بولتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس کتاب کی اہلیت والوں پر مائل کروں جو تمہیں خوب دلیل دیں، اچھی دلیل دیں۔ دلل کہتے ہیں دلیل کو بھی اور دلل اس کی طرف مائل ہونے کو بھی۔
تو مائل ہو جاؤ اس کتاب کی اہلیت والوں کی طرف، اور وہ تمہاری ذمہ داری، تمہارے لیے وہ ذمہ دار ہو جائیں، وہ اس کے کفیل ہو جائیں، اس کے لیے جواب دہ ہوں، وہ ہر بات کو اچھی طرح واضح کریں، اور وہ اس کے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے۔ نصیحت کہاں سے ہوگی؟ اللہ کی کتاب سے ہوگی، اس سے باہر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آئی اگلی آیت، تو ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن ان کے بیشتر نہیں جانتے۔ اب اس روایتی ترجمے سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ نے جو منصوبہ بنایا تھا اس منصوبے کو بڑے خوش اسلوبی سے پایا تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے، کہ ماں سے کہا بھی کہ صندوق میں ڈال کے پھینک دو، اور پھر فرعون سے اس کو اٹھوا بھی لیا، اور بہن پیچھے پیچھے جا کر دیکھتی بھی رہی، اور پھر اس کے بعد ماں کو اس طرح پہنچا دیا کہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں کہ اس نے جو صندوق میں بہایا تھا وہ اچھا فیصلہ تھا، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس میں کیا حکمت تھی۔ آج اگر کوئی ظالم اپنے بچے کو اس طرح بچانا چاہے اور صندوق میں ڈال کر پھینک دے، وہ کیوں نہیں بچتا؟ آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں عام طور پر نوزائیدہ بچے کو کچرے کے ڈھیر میں ملتا ہے، کوئی کہیں چھپا دیتے، جو لوگ اپنے غلط اعمال کو چھپانے کے لیے حرکت کرتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو چلیں غلط حرکت والے شاید اس لیے ان کو سزا مل گئی، جواز گھڑ لیں گے، لیکن جو صحیح بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اگر ظالم حکمرانوں سے بچانا چاہے اپنے بچے کو، تو کیا وہ دریا میں پھینکیں گے، پانی میں بہا دیں گے، یا کیا وہ کہیں کچرے میں پھینک دیں گے، کسی سنسان جگہ چھوڑ دیں گے، کوئی آئے اور اٹھا لے اور اسی کی اچھی پرورش ہو جائے، جبکہ پیچھے پیچھے اس کی بہن دیکھ بھی رہی ہے کہ کہاں جا رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، اور پھر فرعون نے اٹھا کر جیسے اس کو اپنی طرف پرورش کے لیے لے بھی لیا۔ تو یہ پوری کہانی کو کس طرح یہ منصوبہ بندی کے ساتھ اس میں انڈیل رہے ہیں۔ اب یہاں بات سمجھیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، فرددناہ، بس ہم نے رد کیا اسے، ہم نے لوٹایا اس کو، الی امہ، اس کے ماخذ والوں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ قرار حاصل ہو اس کے دیکھنے کو، ولا تحزن، اور نہ تم غمگین ہو، ولتعلم، اور تمہارے اس علم کے لیے، تمہارے یہ جاننے کے لیے، ان وعد اللہ حق، یہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، حقیقت ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور لیکن ان کی اکثریت یہ جانتی نہیں ہے۔ اس آیت میں ہدایت کیا ملی؟ جب آپ اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، کتاب کی اہلیت والوں سے دلیل کے ذریعے اس بات کے لیے سمجھیں گے، اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور نصیحت حاصل کریں گے، تو ہوگا کیا کہ اس ماخذ کی طرف آپ پلٹ جائیں گے، لوٹ جائیں گے۔ اور جب آپ اللہ کے احکامات کے ماخذ کی طرف پلٹیں گے، نہیں اللہ کی فرما برداری اختیار کریں گے، تو ہوگا کیا کہ اس سے قرار آ جائے گا آپ کے دیکھنے کو، یعنی جو آپ اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر جب دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا اچھا نتیجہ ہے، کس طرح خوشحالی والا معاشرہ بنتا ہے، یعنی جنات تجری من تحت الانہار والی کیفیت آ جاتی ہے کہ ایسی خوشحالی آتی ہے کہ اس کے تحت فراوانی جاری رہتی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہی ہوتا ہے نا۔ ابھی آپ صرف کتاب پڑھ کر، نظریہ دیکھ کر اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ ایسا نتیجہ ہوگا، لیکن اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو یہ صرف آپ کا خوابوں میں ہی دیکھنا ہوگا، حقیقت میں نہیں آئے گا۔ حقیقت میں کب آئے گا؟ جب آپ عمل کریں گے، اللہ کے احکامات کو آپ سمجھیں گے، اس کے مطابق جب آپ عمل کریں گے تو واقعی آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، قرار حاصل ہو جائے گا۔ یہ دل کی ٹھنڈک کی بات ہو رہی ہے، محاورتن بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک استقرار، ایک ٹھہراؤ آ رہا ہے اس کے دیکھنے کو کہ ہاں واقعی اب ہم نے صحیح عمل کر لیا ہے، اب ہمیں صحیح بات پتہ لگ گئی، ہم اس پر عمل کریں گے، ہمیں یہ نتیجہ مل جائے گا۔ اور پھر اس سے کوئی غمگینی بھی نہیں ہوگی، اس سے کوئی حزن نہیں ہوگا کہ کیا یعنی کاش ہم پہلے یہ بات سمجھ لیے ہوتے تو پہلے یہ کر لیتے ہیں، نہیں، آج سمجھ میں آ گیا، آج اس عمل شروع کر دو، نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ سب کچھ کس لیے ہوگا کہ تم یہ جان بھی جاؤ گے، تمہیں یہ علم بھی ہو جائے گا کہ اللہ کا وعدہ جو وہی حق ہے، وہ سچ ہے، اللہ کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بات غلط نہیں ہے، اللہ کا وعدہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں دے رکھا ہے وہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، اس میں کوئی باطل بات نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ جانتی نہیں ہے، کیونکہ عام لوگ اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا تو دعویٰ یہی ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری زبان میں نہیں، ہم کیسے سمجھیں، یہ تو عربی میں، ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، ہم اجمی لوگ ہیں جو ہمارے ملاؤں نے پڑھا رکھا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تمام انسانوں کا ہے، کسی مخصوص خطے کا نہیں، اللہ صرف عربوں کا نہیں کہ عربی زبان میں اس نے ہدایت دے دی، یہ قطعی جھوٹ ہے۔ اس کے لیے آپ ایک مثال سے سمجھ لیں کہ دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں ان سب میں 3 باتیں مشترک ہوتی ہیں۔
نمبر 1 عادت و اعتبار، نمبر 2 افزائش نسل کا طریقہ کار، نمبر 3 زبان۔ مثال کے طور پر آپ کوئی ایک مخلوق اٹھا لیں، مثلا بلی کو اٹھا لیں، تو اس کی جو جبلت ہے، اس کا جو نیچر ہے، جو اس کی عادت و اعتبار ہے، دنیا بھر کی بلیوں میں یکساں ایک ہی جیسا ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں وہ چھری چمچہ کاٹا لے کر کھا رہی ہے اور کہیں اس طرح سے، ایسا نہیں ہے۔ وہ سدھارنا پڑتا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دنیا بھر کے بلیوں کا ایک ہی طریقہ کار ہے، عادت و اعتبار ایک ہی جیسے ہیں۔ اسی طرح افزائش نسل کا طریقہ کار دنیا بھر کے بلیوں کا ایک جیسا ہے۔ ایسے ہی دنیا بھر کے بلیوں میں زبان ایک ہی جیسے، سب جگہ میاؤں میں، کہیں جا کر ٹیٹے پے پے یا کہیں بھو بھو نہیں ہو جاتا، کچھ اور نہیں ہو جاتا۔ دنیا بھر کی بلی کی زبان بھی وہی میاؤں میاؤں ہے۔ تو انسان اللہ کی آخری مخلوق ہے، اس کو اللہ نے خلیفہ کا، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، خلیفہ سب سے پیچھے والا، اور محدود اختیار بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو حق بات کو قبول کرو اور چاہے تو باطل طریقے کو اپنا لو، راستے اللہ نے دونوں بتا دیے۔ اللہ نے کسی اور مخلوق کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ راستہ منتخب کر لے، اس لیے اس کے لیے ہدایت کی کتاب بھی نہیں ہے۔ ہدایت کی کتاب انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو چاہے وہ راستہ منتخب کر لو، راستے اس نے دونوں بتا دیے۔ تو اللہ نے انسان کو بھی اسی طرح یہ تینوں باتیں مشترک دی تھیں، عادت و اعتبار، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، ناک سے سونگھنا، جس طرح دانت ہے، جس طرح ہاتھوں کی حرکت ہے، پیروں کی حرکت، دنیا بھر کے انسانوں کی ایک جیسی ہے، کہیں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح انسانوں کے افزائش نسل کا طریقہ کار دنیا بھر میں یکساں ہے، ایک ہی جیسا ہے، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اس میں تبدیلی آ گئی ہو۔ کیا وجہ ہے کہ انسان کی زبان ہر خطے میں مختلف ہو گئی؟ ایسا کیوں ہے؟ دراصل اللہ نے انسان کو جو زبان دیا، اسی زبان میں اس نے اپنی ہدایت کی کتاب دی۔ اس کتاب سے دور کرنے کے لیے لوگوں نے یہ گھڑ لیا، کیونکہ یہ زبانیں تو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، پہلے اللہ کی کتاب کسی اور زبان میں تھی، مختلف زبانوں کا لوگ نام لیتے ہیں، کوئی عبرانی کہتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر عربی کی ابتدا یہ کرواتے ہیں کہ 3000 سال پرانی زبان سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ نے جب سے انسان کو وجود دیا، جب سے یہ زبان ہے، قرآن والی زبان اللہ نے انسان کو دیا، یہی تھا۔ یہ انسانوں نے اپنی زبان تبدیل کی ہے، کیونکہ دنیا بھر کے انسان، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی نفسیات ہے، تو ان الفاظوں کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے اپنے کوڈ ورڈ سے ذات کی جو زبان کی صورت اختیار کر گئی۔ اب انسانی کاوش تھی ہر خطے میں مختلف، اس لیے مختلف زبانیں بن گئی، ورنہ اللہ نے انسان کو یہی زبان دے رکھا ہے اور اسی زبان میں ہدایت۔ اسی لیے اس پر جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو بات واضح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن سمجھنے کی کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنے بڑوں سے پوچھ لینا، کہیں یہ نہیں کہا کہ علماء سے پوچھ لینا۔ اللہ نے جھنجھوڑا ہر ایک کو کہ افلا تعقلون، کیا ہم نے تم عقل نہیں دے رکھی؟ افلا تعلمون، کیا تمہارے پاس علم نہیں ہے؟ افلا تفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ افلا تدبرون، تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ یا اولو الالباب، کیا ہم نے تمہیں مغز نہیں دے رکھا ہے؟ تو اللہ تو مختلف الفاظ میں جھنجھوڑتا ہے انسان کو کہ جس طرح تم اکیلے پیدا ہوئے، ایسے ہی اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے بھی اکیلے ہی آؤ گے، اس میں قطعی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے، اللہ کی بات کہیں بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ آج سمجھ میں آئے کل نہ سمجھ میں آئے۔ یہ ایسے واقعات گھڑے ہوئے نہیں۔ اگر یہ اس طرح قصے کہانی کے ذریعے آپ سمجھیں گے جو مروجہ روایتی ترجمہ ہے، تو یہ تو موسیٰ کے ساتھ واقعہ ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا، نہ کبھی بعد میں ہوگا۔ یہ ایک واقعہ تھا، ایک کہانی، جو کافر کہتے ہیں کہ کیا یہ قل ان اساطیر الاولین، اللہ کی کتاب صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ کفار کی بات آپ ثابت کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بھی سامنے آتا ہے خیر ہے، بھلائی ہے۔ بھلائی کب ہوگی؟ جب آپ اسے سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ان کہانیوں پر تو عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے احکامات کو سمجھیں تاکہ اس پر ہدایت حاصل کر سکیں۔ تو اس آیت میں جو واضح طور پر پیغام مل گیا کہ جو بھی اللہ کے دیے گئے کتاب سے ہدایت حاصل کر لے گا، اس ماخذ کو اپنا لے گا، تو اس طرف لوٹ آ جائے گا جو اللہ نے نتیجہ بتا رکھا ہے، اور پھر اس کے دیکھنے میں لوگوں کو قرار بھی آ جائے گا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، اور انہیں یہ علم ہو جائے گا کہ اللہ کا وعدہ حقیقت ہے، سچا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی باطل نہیں ہے، اس میں کوئی دروغ گوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کی اکثریت یہ جانتی نہیں ہے۔ اکثریت اگر اس بات کو جان لے تو اللہ کے احکامات کی طرف لپکے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ لا علمی کی بنیاد پر اکثر لوگ اپنے علماء کے پیچھے چل دیتے ہیں، یا فرعون یا حامان، یعنی یا تو حکمراں طبقے کے پیچھے چلتے ہیں یا مذہبی طبقے کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ دونوں خطا کار ہیں خود بھی، اور انسان کو بھی بہکانا چاہتے ہیں۔ تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی کھول دیا، جملوں میں بھی سمجھایا، اور کوشش کی کہ ہر ایک کو اس کے سوال کا جواب بھی مل جائے۔
پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی یہ سمجھے کہ اس کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا ہے، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔